هذا القرآن يوحدنا لطريق يوجهنا. زید بن اسلم حضرت عمر کے غلام ہیں. ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ نیک نامی کی طلب بھی ریاکاری میں ہے. ایک آدمی چاہتا ہے میرا اچھا نام ہو تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وَأَيُّنَا يُحِبُّ لِسَانَ السُّوءِ وَأَيُّنَا يُحِبُّ لِسَانَ السُّوءِ. اپنی بدنامی کون چاہتا ہے؟ تم دیکھتے نہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. نیک نامی تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اس میں شامل نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی بڑائی چاہتا ہے. یہ تو عزت نفس کی طلب، عزت نفس کی طلب، مال کی طلب، عزت نفس کی طلب، یہ انسانی فطرت ہے. ہاں جو غلط ہے وہ حرص ہے. مادیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. جب دو چیزوں کی طلب کی بجائے حرص پیدا ہو جائے، مال کی حرص اور عزت کی حرص اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ بھوکا بھیڑیا اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ آدمی خطرناک ہے. ممبر پہ بیٹھا ہو یا وہ تجارت کے چیئر پر بیٹھا ہو یا وہ صدارت وزارت کی چیئر پر بیٹھا ہو، اگر یہ ہوسناک ہے مال کے لیے، عزت کے لیے، تو انتہائی خطرناک ہے. جہاں بھی ہے یہ بھیڑیا ہے. عزت نفس کی طلب آپ کا میرا فطری تقاضا. میں کب چاہتا ہوں میں بے عزت ہوں. آپ کو اپنے گھر کا دو واقعے سناتا ہوں، سنائیں گھر کہ جانور بھی عزت نفس کا طلبگار ہوتا. جب یہ ہل ٹریکٹر نہیں تھے، بیل ہوتے تھے، بیلوں سے کاشت ہوتی. تو ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. تو میرے والد صاحب مرحوم نے تلمبا سے ڈاکٹر بلایا. اس نے تو ٹیکہ لگایا، پھر بھی اس نے نہیں کھایا. تو ایک دیسی حکیم تھا وہاں سے کوئی 8-10 میل، وہاں میرے والد صاحب نے ایک آدمی کو بھیجا گھوڑے پر، وہ اس کو اٹھا کے لایا. تو اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے؟ تو ہمارا ایک نوکر تھا الادت صاحب، تو اس کو کہتے تھے دتو کسائی تھا. وہ کہا جی دتو کسائی ہے. اس نے اس کو بیل کے سامنے بٹھایا، جوتا نکالا، 7-8 جوتے اس کے سر پہ مارے. یہ صاحب پٹھے پواؤ. پٹھے پائے تو وہ کھانے لگ گیا. اس کے بیچ میں راوی کوئی نہیں، میرے گھر کا واقعہ ہے کہ آپ کہو یہ تو سند ضعیف کے ساتھ ہے. تو میرے والد صاحب نے پوچھا یہ کیا چکر؟ کہا یہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک تھا. اس نے کہیں کام لیتے ہوئے اس کو کوئی سوٹی مار دی ہے، سختی کی ہے. اس کو غصہ آ گیا. اب وہ بدلہ تو لے نہیں سکتا بیچارہ بے زبان. تو جب اس نے دیکھا کہ میری رسائی، میری سنوائی ہو گئی، چنگے سوکھے لتر پہ گئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرا غصہ ختم، میں کھاتا ہوں. یہ واقعہ میرے سامنے نہیں لیکن میرے گھر کا ہے. ایک واقعہ میرے سامنے، میں اور میرا چھوٹا بھائی، میرے والد صاحب گھوڑے بڑے خوبصورت رکھتے تھے. تو ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا، بہت خوبصورت، اور بہت نخرے کی چال تھی اس کی. اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا، پھر نہیں چلتا تھا. تو ایک دفعہ میں اور میرا بھائی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تانگے پہ ہمارا نوکر تھا وہ جو گھوڑوں سے متعلق چاچا گامو اس کو کہتے تھے، غلام محمد نام تھا، گامو گامو اس کو کہتے، وہ چلا رہا تھا. تلمبے کے قریب پہنچے
تو اس نے اس کو چھانٹا مار دیا، اکھڑا ہو گیا اسے۔ تو اس نے بڑی لگامیں کھینچی، وہ نہیں ہلا۔ پھر کیا کرتے تھے، 2-4 آدمی بلا کر وہ ویل کو، پہیے کو گھماتے تھے، 2-3 ادھر 2-3 ادھر سے، تو جب اس کو پیچھے سے دھکا لگتا وہ چل پڑتا۔ تو انہوں نے لگائے 2-3 ادھر 2-3 ادھر، وہ ایسا کھڑا ہے کہ ہلا ہی نہیں، ٹانگا ہلا ہی نہیں۔ ہم دونوں بھائی اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بالکل عاجز آ گیا تو اس نے اپنی پگڑی اتاری، واللہ میں آنکھوں سے دیکھا، بتا پگڑی اتاری اور جا کر اس کے پاؤں میں رکھے، اور یہاں ہون تا ٹور پاؤ۔ اور یہ کہہ کر اس نے پگڑی سر پہ رکھی، آگے جو لگام اٹھائی تو چل پڑا۔ عزت نفس کی طلب تو جانور میں بھی ہے، انسان میں کیسے نہیں ہوتی؟ تو یہ 2 الگ چیزیں ہیں، ایک ہے حرص، نمایاں ہونے کے حرص، ایک ہے عزت نفس کی طلب، ایک ہے مال کی حرص، ایک ہے مال کی طلب۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، یہ تو خود اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب ہوس آ جاتی ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو بھوکے بھیڑیوں سے بھی خطرناک قرار دیا کہ 2 بھوکے بھیڑیے دین کو اتنا نقصان، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے یہ 2 جذبے انسان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں۔ لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا۔